بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ایک مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لی، اب اسی مسجد میں دوسری جماعت کرانے کا کیا حکم ہے؟ تو فقہا کے نزدیک شریعت میں اس کا یہ حکم ہے، اگر ایک مسجد ایسی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مسجد ایسی مسجد ہے کہ محلے والے اس میں نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب متعین ہیں کہ فلاں ہمارے امام ہیں، مؤذن بھی مقرر ہیں کہ فلاں مؤذن ہے، یا مقرر نہیں ہے تو کوئی بھی نمازی اذان دیتا ہے، اقامت کہتا ہے، اور محلے کے لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی سب کچھ ایک نظم و ضبط سے چلتا ہے۔ امام صاحب آتے ہیں، اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، محلے والے نماز پڑھتے ہیں، محلے کی وہ مسجد ہے۔ تو محلے کی مسجد میں اگر ایک دفعہ جماعت ہو جائے تو دوسری مرتبہ اس مسجد میں جماعت کرانا احناف کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ اور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر سے مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے، جب واپس آپ تشریف لائے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت ہو چکی تھی، تو آپ علیہ السلام واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے جماعت سے نماز پڑھی اور مسجد میں جماعت نہ کرائی۔ اور اس کے فقہا یہ وجہ بیان فرماتے ہیں، اگر مسجد میں ایسی مسجد ہے کہ جس میں 5 وقتی نماز ہوتی ہے، محلے والی نماز پڑھتے ہیں، اگر اس مسجد میں دوبارہ جماعت کرائی جائے گی تو پہلی جماعت جو اصل جماعت ہے، جس کا وقت متعین ہے، متعین وقت پر جو جماعت ہو رہی ہے، اس جماعت کی وقت اہمیت وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ چلو جی پھر جماعت ہونی ہے، چلو 2-4 آدمی مل کر ہم پھر جماعت کرا لیں گے۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک اس مسجد میں، محلے والی مسجد میں دوبارہ جماعت کرانی یہ مکروہ ہے۔ جو پہلی جماعت ہوگی اسی جماعت کو قائم دائم رکھیں۔ اگر اس کی اجازت دی جائے کہ دوبارہ بھی جماعت کرا لیں تو بعض لوگ سستی کریں گے، وہ ان کی جماعت کی نماز قضا ہو جائے گی، جماعت کی نماز چھوٹ جائے گی، وہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان وعیدات میں شامل ہو جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو چھوڑنے پر فرمائی ہیں۔ اس لیے احناف کے نزدیک محلے کی مسجد میں صرف ایک ہی جماعت ہوگی اور وہ ہوگی پہلی۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔